السلام علیکم۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ وہ پیڑ جن پر پرندوں کے پر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ پرندے پنچھی جو ہمارے درختوں، جنگلوں، بیابانوں میں جن کا ہیبیٹیٹ ہے، جن کا مسکن ہے، اور ہماری قدرتی حسن کا ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ قدرتی مناظر میں رنگ بھرنے میں ان کا ایک اہم حصہ ہے، ان کا ایک اہم مقام ہے۔ آج کل اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو پرندوں کے ساتھ ہمارا معاشرہ، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ درخت کاٹے جا رہے ہیں اور پرندے وہاں گھر نہیں بنا پاتے۔ پنچھی اب پہلے گھروں کے اندر بھی گھونسلے آپ کو نظر آ جاتے تھے کبھی نہ کبھی، گھروں کے اندر، ایون کی دیواروں کے اندر بھی لوگ پرندوں نے اپنے گھونسلے گھر بنائے ہوتے تھے۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے تو کہیں بھی پرندوں کا گھونسلہ نظر نہیں آتا، کیونکہ انسان شکاری کی صورت میں سامنے آیا ہے اور اتنا اس قدر خود غرض ہو گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر روڈ پہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے کہ پرندوں کو پکڑتے ہیں اور پھر پکڑ کے لوگوں کو پیسوں کے عوض آزاد کرتے ہیں۔ لوگ انہیں پیسے دیتے ہیں، وہ انہیں آزاد کرتے ہیں اور دوبارہ سے وہ پھر ان پرندوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا کوئی یا ہم میں سے کوئی قید ہو جائے، جیل چلا جائے تو ہم اس کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کیا کھا رہا ہوگا، کیا پی رہا ہوگا۔ آزادی کچھ نہ ملے کھانے کو، پینے کو، لیکن آزادی خود بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے ہم سب لوگ، ہم انسان خاص طور پر جسے اہم سمجھتے ہیں۔ اور آج تک آزادی کے لیے لڑی جانے والی جنگیں یاد رکھی گئی ہیں، اور انسان نے سب سے زیادہ جو جانیں گنوائی ہیں وہ آزادی کی جنگ کے لیے ہی گنوائی ہیں۔ لیکن ہماری خود غرضی کا یہ حال ہے کہ ہم ان پرندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا، انہیں ہم قید کرتے ہیں، پنجروں میں قید رکھا جاتا ہے گھر کی خوبصورتی کے لیے۔ افریقن طوطے یا پھر دوسرے پیرٹ، جو گرین پیرٹس جو ہوتے ہیں، یا پیٹس کی صورت میں ہم ڈو، فاختہ وغیرہ یا کبوتر وغیرہ خوبصورتی کے لیے گھروں میں رکھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا ایک بہت اہم حصہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں پر پیدا کیا، جہاں پر انہیں آزادی بخشی، ہم اس کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ انہیں قید و بند کر کے ہم ان سے وہ نعمت چھین رہے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی خود غرضی کے لیے ان پرندوں کے ساتھ یہ سلوک کریں، ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے بہتر سے بہتر کوشش یہ کریں کہ باغات موجود ہیں، جب ہمارے ارد گرد آس پاس باغات موجود ہیں، وہاں پر پرندوں کا اچھا ہیبیٹیٹ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بنا دیا ہے، تو ہم اس میں مداخلت کیوں کرتے ہیں کہ ہم ان کی آزادی ان سے کیوں چھینتے ہیں؟ اور اس کا یہ نقصان ہوا ہے کہ ہمارا جذباتی طور پر یا ایک مانوسیت کا جو ایک تعلق تھا پرندوں کے ساتھ، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب کوئی بھی پرندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ پہلے ایک وقت تھا کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پرندے آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ پرندے بلکہ انسان سے دور ہی بھاگتے ہیں، بلکہ کہیں پر انسان کی آواز سن لے، دیکھ لے تو وہاں سے دور بھاگتے ہیں۔ پہلے پرندوں کے جھنڈ چڑیوں کے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، گھروں کی منڈیروں پر آ کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ شاید پرندے بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ اگر دانہ دن کا ڈالے گا تو ہمارا شکار کرے گا، ہمیں پکا کر کھا جائے گا۔ چلیں پکا کر کھانا تو چلیں ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر ہم اسے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے قید و بند رکھنا پرندوں کو میرے خیال میں ایک ایسا عمل ہے کہ جو ناقابل برداشت ہے۔ اور تو کوشش کیا کریں کہ پرندوں کے لیے گرمیاں گزر چکی ہیں لیکن پھر بھی انہیں پیاس لگتی ہے، دانہ دنکا یا کچھ بھی، اور بنا کسی لالچ کے ڈالا کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قدرتی حسن ہے اسے برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ درخت لگائیں، پودے لگائیں، اور پرندوں کو یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات، چاہے وہ بلی ہے، کتا ہے، ان سب کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو بنائی ہے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور کوئی بھی چیز ناکارہ نہیں بنائی۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔